السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان آج جس سیاسی و معاشی خلفشار میں مبتلا ہے، یہ کسی ایک شخص، کسی ایک ادارے یا کسی ایک دور حکومت کا نتیجہ نہیں، بلکہ 7 اشروں کے درمیان آئینی اداروں میں بے رحمانہ چپقلش کی ایک بڑی داستان ہے، جس کا بالآخر نقصان ملک اور قوم کو اٹھانا پڑا۔ اور اس ملک میں کئی دہائیوں سے پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کبھی مداخلت، کبھی ٹکراؤ، کبھی مختلف سمتوں میں گامزن ہے۔ قومی ناسور مٹاؤ، پاکستان بچاؤ کے عنوان سے 2 ہفتوں سے جاری اس خصوصی اسپیشل سیریز میں ہم ملک کے تینوں کلیدی اداروں کے درمیان آج اندرونی بے چینی اور باہمی اعتماد کے فقدان کی تصویر کشی کریں گے۔ اس پروگرام کو ہم نے مختص کیا ہے پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو جس صورتحال میں پہنچنا پڑا ہے، ان اداروں میں ہم آہنگی نہ ہونے سے، ان اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت سے۔ ریاست پاکستان کی ترقی اور استحکام کا تقاضا ہے کہ پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور عدلیہ اپنے دائرۂ کار اور اپنی حدود میں توازن قائم کریں۔ اس خصوصی سیریز میں ہمارا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ کاش قومی ادارے کسی دوسرے ادارے کو کمزور کیے بغیر خود مضبوط سے مضبوط تر بنے۔ کاش یہ ٹرائیکاٹمی اپنی حدود میں رہتی تو شاید آج ملک کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بلا شبہ ملک میں سیاسی کشیدگی اور معاشی ابتری نے مفاہمت، مذاکرات اور ڈائیلاگ کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے، لیکن عملاً نتیجہ خیز پیش رفت سامنے نہیں آتی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی باہمی کھینچتانی کی وجہ سے پاکستان میں سیاست سانپ اور سیڑھی کا کھیل بن چکی ہے۔ پارلیمنٹ حکمران طبقے اور مقتدر حلقے کے من پسند قوانین کا چھاپا خانہ بن گئی ہے۔ اقتدار تخت اور تختدار کے گرد گھومتا ہے اور حکومت سازی کے اس میوزیکل چیئر گیم میں ہر ادارے نے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ عوام کے جمہوری نمائندوں کا کبھی اقتدار کی مسنت تو کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا ایک معمول کا عمل ہے۔ سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ پر مداخلت کے الزامات اور اعتراضات تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1988 سے 2018 تک یعنی پاکستان کی 30 سالہ انتخابی تاریخ میں 8 جنرل الیکشن ہوئے اور سب کے نتائج کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر پسندیدہ جماعت کو الیکشن جتوانے کے الزام لگے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ سیاست کے عوامی منظرنامے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وقار بھی مذاق بن چکا ہے۔ حالیہ شہباز شریف حکومت 16 ماہ کے محدود عرصے میں بھی سپریم کورٹ کے سامنے سفارہ نظر آئی۔ 13 جماعتی حکومتی اتحاد نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کیس کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ فل کورٹ نہ بلانے پر از خود نوٹس کیس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ کیس ہے جس نے پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ کی بحرانی کیفیت کو جنم دیا اور بالآخر لارجر بینچ 3 بار تحلیل ہوا۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب سپریم کورٹ کے اکثریتی اور اقلیتی فیصلے کا سوال کسی سیاسی جماعت یا متاثرہ فریق نے نہیں بلکہ خود برادر جج صاحبان نے اجاگر کیا اور اپنے چیف جسٹس کے لیے ون مین شو جیسے الفاظ استعمال کیے۔ پارلیمنٹ کا فلور عدلیہ پر تنقید کے لیے اکھاڑے کی طرح استعمال ہوتا رہا۔ پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باہمی ٹکراؤ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ نواز شریف تو آئینی مدت سے پہلے فارغ ہونے کی ہیٹ ٹرک کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ 3 منتخب وزرائے اعظم یعنی 1 بار محمد خان جنیجو اور 2 بار محترمہ بے نظیر بھٹو کو وقت سے پہلے گھر بھجوانے میں نواز شریف کا بڑا مرکزی کردار رہا۔ ماضی میں جھانکے تو کیا یہ غلط ہے کہ 1988 کے الیکشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کامیابی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کا نتیجہ قرار دیا جاتا رہا، جس میں انہوں نے وزارت دفاع، وزارت خزانہ اور خارجہ پالیسی سمیت نیوکلیر ایشوز سے مبینہ طور پر دستبرداری ظاہر کی تھی یا اختیار کی تھی۔ مگر 6 اگست 1990 کی صبح محترمہ بے نظیر بھٹو کو پتہ چلا کہ صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے، اور بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان کے فوج یا جنرل یا اسلم بیگ سے کوئی اختلافات نہیں تھے، مگر نواز شریف کی ٹکراؤ کی سیاست اور دوسری چیزوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ کی دہائی میں تینوں ادارے ایک دوسرے کے لیے 2 دھاری تلوار ثابت ہوئے۔ جنرل اسلم بیگ IGI تشکیل دے کر نواز شریف کو اقتدار میں لائے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف بنے، مگر نواز شریف نے ان کے ساتھ سینگ پھنسائے۔ جنوری 1993 میں جنرل آصف نواز کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا
تو نواز شریف کی صدر غلام اسحاق خان سے مقاصمت بڑھنے لگی اور پہلا وار کرتے ہوئے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی پہلی حکومت کو 58(2)B کے تحت گھر بھیج دیا۔ جب اتفاق تھا کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ آیا تو ان کا اعتماد اور مزاج آسمان پر پہنچ گیا۔ صدارتی کیمپ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے مصالحتی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو کہا، کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ ڈکٹیشن لینے کے عادی نہیں، مگر ایک آئینی بحران پیدا ہوا اور مجبوراً جنرل وحید کاکڑ کو فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے آئینی طریقہ کار کے تحت چیئرمین سینٹ وسیم سجاد کو قائم مقام صدر کو بنا دیا گیا اور جناب معین قریشی کو بلوایا گیا اور وہ نگران وزیر اعظم بن گئے اور پھر الیکشنز ہوئے۔ کون نہیں جانتا کہ سابق صدر غلام اسحاق خان نے جب نواز حکومت کا بوریا بستر گول کیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی نے نواز حکومت کے خاتمے کی حمایت کی تھی، لیکن مکافات عمل نے ایسا پلٹا کھایا کہ 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری جمہوری حکومت کو محترمہ کے اپنے لائے ہوئے صدر فاروق لغاری نے فارغ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فاروق لغاری یہ جرت نہ دکھا پاتے اگر مسلم لیگ نون ایسا ماحول نہ بناتی اور صدر فاروق لغاری کو بے نظیر حکومت کو چلتا کرنے پر نہ اکساتی۔ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خاتمے کو عوام کی خواہش قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے صدر لغاری سے کہا ہے کہ آپ نے بڑا بہترین کام کیا۔ 90 کی ہی دہائی میں ایک اور موقع ایسا بھی آیا جب مسلم لیگ نون کی اداروں اور خصوصاً سپریم کورٹ سے ٹکراؤ اور تصادم کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ لیگیوں کی جانب سے سپریم کورٹ پر چڑھائی کے مناظر بھی ہمیں یاد ہیں اور پارلیمنٹ کے نگہبانوں کی عدل کے ایوانوں سے دھینگا مشتی کے بارے میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان مرحوم سید سجاد علی شاہ نے 7 سال پہلے ایک انٹرویو میں ہوش ربا انکشافات کیے تھے۔ واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں انہی حکومتوں کی، 4-5 بار حکومتیں ہو چکی ہیں۔ بہرحال نواز شریف کے لیے 12 اکتوبر 1999 کی تاریخ آسمانی بجلی بن کر گری جب ان کے اپنے مقرر کردہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے 2/3 مینڈیٹ والی حکومت کو اقتدار سے نکال کر باہر کیا۔ اس موقع پر پارلیمنٹ ایک جانب اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دوسری جانب کھڑی نظر آئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ نہ صرف نواز شریف حکومت کا دھڑن تختہ ہوا بلکہ طیارہ سازش کیش میں وہ تختدار کے نزدیک تک پہنچ گئے۔ سور مٹھاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں ہم 10 ایسے بحرانوں کا پاکستان کے ذکر کر رہے ہیں جن کا اگر ہم نے حل نہیں ڈھونڈا، ان بحرانوں کو کسی پار نہیں لگایا، ان کا مستقل حل تلاش نہیں کیا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ وہ 10 بحران ہیں، یہ وہ 10 مسائل ہیں، یہ 10 وہ معاملات ہیں جنہوں نے پاکستان کو خطے میں اور اپنے عمر کے تمام ملکوں سے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ ان بحرانوں میں آج ہم غور کر رہے ہیں پاکستان میں اداروں کے ٹکراؤ، ہم آہنگی نہ ہونا اور اس سلسلے میں اس صورتحال سے کیسے قابو پائیں، اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کئی بار ایک پیج پر نظر آئے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا جب ان میں باہمی تناؤ نے سیاسی بھوچال پیدا کیا۔ یہ ہم آہنگی اگر وقتی طور پہ پیدا بھی ہوئی تو جلد ہی تحلیل ہو گئی۔ ملک 2 قدم آگے بڑھنے کے بجائے ہر کشمکش کے موقع پہ کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ پچھلے ایک اشرے کا المیہ یہ ہے کہ نواز شریف کو پیناما کیس میں کرپشن اور نااہلی کی پاداش میں حکومت سے نکالا گیا، جبکہ عمران خان کو سیاسی منحرفین اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس سے پہلے کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سیاست سے نااہلی اور اقتدار سے علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 1998 سے آج تک 25 سال کے دوران پاکستان میں صرف 4 آرمی چیف تبدیل ہوئے ہیں، جبکہ اس عرصے میں 13 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس سے پہلے کی سیاسی تاریخ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ 46 سال پہلے جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کی بساط پلٹی۔ جنرل ضیاء الحق مارشل لا لگانے کے بعد حکومت کی سربراہ اور بدنظمی، کرپشن اور سیاسی اقربا پروری اور قتل میں معاونت جیسے انہوں نے الزامات لگائے اس وقت کے وزیر اعظم پہ، اور 2 سال کیس چلا اور اس کے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں تقریباً 34 سال فوجی حکمرانی رہی، لیکن ملک کے چاروں مارشل لا کے نفاذ کے لیے سیاسی جماعتیں ہی راہ ہموار کرتی رہیں۔ سیاسی رہنما مٹھائیاں بانٹتے، بھنگڑے ڈالتے رہے،
عوام بھی ہر مارشل لاء کو خوش آمدید کہتے رہے، جبکہ سپریم کورٹ آئین کو سبوتاژ کرنے کی نہ صرف توثیق کرتی رہی بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز ڈکٹیٹرز کے نافذ کردہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے رہے۔ گویا پاکستان میں ہر مارشل لاء کو قانونی چھتری فراہم کی گئی اور عدلیہ نے فراہم کی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سپریم کورٹ میں فل کورٹ سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مارشل لاء کی توثیق کرنے والے ججز کے رویے پر ناپسندیدگی کا اعتراف کیا۔ اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کی کوتاہیوں کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جب مارشل لاء گویا کہ پاکستان میں ادارے، اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ، عدلیہ کبھی کوئی پراسرار ملاپ، کبھی کوئی براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت میں رہے، مگر اس پورے ماحول کے دوران آئین کی بالادستی کی دھجیاں اڑ گئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے الوداعی خطاب میں اس حقیقت کا کھل کے اعتراف کیا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے، جس کی وجہ سے فوج پر تنقید ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ کمرشل بریک۔ ہم آج پاکستان کے ترقی کی راستے میں رکاوٹ 10 ناسوروں کو، بحرانوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور جس میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں بہت ہی کلیدی مسئلہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پاکستان میں کبھی پراسرار ملاپ، کبھی ٹکراؤ، مگر آئین کی بالادستی ہمیشہ زیر ہی رہی، آئین کے ساتھ کھلواڑ جاری رہا، اور اس کی وجہ سے پاکستان آج اس صورتحال میں ہے جس میں کہ آج وہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس صورتحال سے چھٹکارا، اس سفر کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور جو بحران ہمیں پاکستان کی ترقی کے یہ راستوں کو روکتے رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، ان کو حل کریں۔ آج اس موضوع پر ہماری بات ہوگی اور بہترین شخصیات پاکستانی ہمارے ساتھ ہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دنیا کا عمران خان کے ساتھ پروگرام میں 2 ہفتوں سے جاری، اس 2 ہفتوں پہ محیط اس اسپیشل سیریز میں ہم آج ریاستی اداروں یعنی مقننہ، پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باہمی کشمکش سے ملک کو درپیش چیلنجز کا احاطہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 76 سال میں اداروں کے درمیان کبھی پراسرار ملاپ تو کبھی خطرناک ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں۔ آئین کی بالادستی منہ دیکھتی رہ گئی اور یہ سب کچھ آئین کے سامنے ہوا۔ آئین کی وہ حرمت و تکریم نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق تھا۔ آج آزادی کے 76 سال بعد بھی آئین کی حقیقی حکمرانی کے لیے یقیناً ہمیں قومی اتفاق رائے اور مفاہمت کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آئین کی بالادستی ہوگی، کلیدی قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، آئین کے تحت ان کے کردار، متعین کردہ کردار میں ملک آگے بڑھے گا تو یقیناً پاکستان اسی طرح سے ترقی کرے گا جیسا کہ اس کے ہم عمر دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وہ 10 ناسور جن کے بغیر، جن کے حل کے بغیر، جن کے علاج کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، ان 10 ناسوروں میں ہم نے اس کیفیت کو بھی اسی لیے شامل کیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی و معاشی مسائل ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز اور اداروں سے بالادستی کے زوم کو دفن کر کے وسیع تر قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ سیاسیات کا علم یہ تعین بھی کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی، اسٹیبلشمنٹ کا، ایگزیکٹو کا کام قانون پہ عمل درآمد کرنا، عدلیہ کا کام قوانین کی تشریح اور خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی کرنا ہے۔ لیکن حکومت کے تینوں اعضاء کے درمیان آئین میں طے کردہ توازن ہمیشہ ڈگمگایا ہے۔ اداروں کے مابین باضابطہ ڈائیلاگ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تاکہ ادارے ایک دوسرے کے دائرۂ کار میں عمل دخل کے بجائے مکالمے کے ذریعے اپنے تمام ایشوز اور تحفظات کو دور کر سکیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج جو ہم نے پینل تجویز کیا ہے وہ ہم نے انہی اداروں سے منسلک شخصیات، پاکستان کے بڑے قابل فخر پاکستانی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پینل میں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر سینئر سیاستدان ہیں، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری سینئر دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں، اور بیرسٹر صلاح الدین سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ ہمارے پاس عدلیہ بھی ہے، ہمارے پاس مقننہ بھی ہے اور ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایک طرح کا اداروں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونا ایک کائنڈ آف اے بریک ڈاؤن ہے، آئین کی سپریمیسی نہ ہونا وہ کائنڈ آف بریک ڈاؤن ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ہمیں ایک نیا فریم ورک تشکیل دینا چاہیے جس سے کہ ملک کا نظام آگے بڑھے۔
آپ جو معاملہ ہے اس کی سیریسنس کو ذرا جانچیں اور کیسے ہم اس کو فکس کریں جو ڈویبلز ہیں اس کے ذریعے. جی بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ ایک اچھے ڈیبیٹ کا آغاز ہے جو آپ نے کیا ہے، اور بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ان موضوعات پہ بھی گفتگو کی جائے. ہم روزمرہ ٹی وی ٹاک شوز میں اور دوسرے جو ہماری گفتگو جو ڈومینیٹ کرتی ہے اس میں عموماً ہم کانکریٹ ایشوز کی جانب نہیں آتے، تو یہ ایک آپ کی اچھی ابتدا ہے. لیٹس ہوپ کہ اس میں سے سب کوئی ایک بہتر رائے نکال سکیں اور آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکیں. آپ نے تاریخ کا ذکر کیا پاکستان کی خان صاحب. پاکستان بننے کے میرے خیال سے 23 سال بعد پہلا پاکستان کے اندر الیکشن ہوا. اس سے پہلے الیکشنز یہاں پر نہیں ہوئے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارت ہے، انڈیا، اس میں جس میں ہم نے سفر اکٹھا شروع کیا، ان کے ہاں اس وقت تک جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا تو 3 پارلیمنٹس اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھیں اور چوتھا الیکشن وہاں پر ہونے جا رہا تھا. تو ابتدا سے ہی ہماری بنیاد ایسی پڑ گئی کہ جس میں ہم نے جمہوریت کو یہاں پر ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک مناسب نظام نہیں سمجھا. تجربات ہوتے رہے اور پھر ایونچولی ہمارے سامنے سانحہ مشرقی پاکستان کا ایک بہت بڑا سانحہ بھی سامنے آیا. اور ان ساری ایک تلخ تاریخ کے بعد اس وقت کے جو ہماری ساری ریاست کے تمام سیاستدان تھے، پڑھا لکھا طبقہ تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، جوڈیشری تھی، اس سانے سے گزرنے کے بعد سب نے یہ تصور کیا کہ ہمیں اس ملک کے لیے ایک کوئی فریم ورک تیار کرنا پڑے گا. اور وہ فریم ورک ہم نے پھر تیار کیا. لیکن انفارچونیٹلی جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس فریم ورک پہ ہم چل نہیں پائے. 6 سال بعد جو فریم ورک تیار کرنے والے تھے وہی صاحب ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ہاتھوں سزائے موت پا گئے. اور آج تک ہمارا جو پرنسپل فنڈامنٹل کانٹرڈکشن میرے خیال سے پاکستان کے اندر جو ہم طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے جو ایک فریم ورک طے کیا تھا کہ ہم نے ملک اس کے تحت چلانا ہے یا ہم نے جو ملک ہے وہ اپنی ذاتی منشا اور طاقت کی بنیاد پر چلانا ہے. پھر اس میں ہماری ریجن کے اندر کچھ 2 بڑے واقعات بھی ہوئے. ایک دفعہ USSR کی انویژن ہوئی اور دوسری دفعہ US کی انویژن. اور ان دونوں انویژنز کی صورت میں جو ہمارے ہاں سیکیورٹی سٹیٹ کا جو تاثر تھا، جو کانسیپٹ تھا، وہ اس نے مزید جڑ پکڑی. ہمیں IMF سے سستے قرضے بھی مل جاتے تھے، دنیا کو ہماری ضرورت تھی، ہم نے اپنی معیشت کو بدلنے میں توجہ نہیں لگائی. اور الٹیمیٹلی ہمارا جو تشخص اور تعارف ہے دنیا کے سامنے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہے. جب تک ہم اپنی اس حیت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم پاکستان کو اس دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک فریم ورک جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے دنیا میں، ہم سیکیورٹی سٹیٹ سے ہٹ کر جب اپنا تعارف نہیں کرائیں گے، روشناس نہیں کرائیں گے اپنے آپ کو، تو مجھے آگے بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں. اس صورتحال میں تمام فریقین، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ ہو، ہم سب کو اپنی غلطیوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور ایک نئی ابتدا کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. میں چونکہ سیاستدان ہوں، میں سیاسی جماعتوں سے شروع کروں گا کہ ہمارے ہاں اگر ہم اس بڑی پکچر سے ہٹ کے اگر ہم تھوڑا نیچے آئیں تو جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پولیٹیکل پارٹیز ون مین شو ہیں. ہم ٹریڈیشنلی اپوزڈ ہیں کہ نئی لیڈرشپ کوئی نکل کر سامنے آئے نہ، ہمیں خطرہ نہ ہو. اسی لیے ہم لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کراتے، عوام کو اقتدار کے اندر شراکت داری نہیں دیتے. اور جتنی ہماری MNA MPA اور سینیٹرز کی جو کلاس ہے وہ ٹریڈیشنلی اس چیز کی مخالف رہی ہے. اسی طرح ملک میں اسٹوڈنٹ یونین کی پابندی ہے. نئے اسٹوڈنٹس جو پالیٹکس میں ایک نیا رخ لے کر آتے ہیں ان کے آنے کا راستہ بند ہے. تو تب سب سے پہلے تو یہاں پر اگر سیاست کی طرف دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا ریفارم کرنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے نئے لوگ سامنے لانے پڑیں گے. اور مزید اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر وہ نئے لوگوں کے وہی پرانے چہرے اور وہی پرانی گفتگو جو ذہنی طور پر شاید منجمد ہے 80 اور 90 کی دہائی میں، اس سے آگے نہ خود بڑھ پا رہے ہیں اور نہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ ملک آگے بڑھ رہا ہے. جی تو ہمیں جی پلیز کمپلیٹ کر لیجئے. جی تو ہمیں فنڈامنٹلی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ہمارے پاس فریم ورک موجود ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں
اسی پر عمل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. میرے خیال میں اسی پر عمل کر کے آگے بڑھنا ہے. اس نے ہر چیز طے کر دی ہے. اگر اس کو ہم اس وقت ہٹا کر ایک نئے فریم ورک کی تلاش میں مگن ہوئے تو یقین کیجئے کہ جتنی پولرائزیشن بڑھ چکی ہے کنسنسس ہم نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے پاس آگے بڑھنے کا راستہ واحد وہی فریم ورک ہے جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی صورت میں موجود ہے. اور دوسرا جی میں اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ جب بھی ان اداروں کی بات ہوتی ہے تو لامحالہ بڑا کلیدی ذکر فوج کا آتا ہے, پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کا آتا ہے. ہم اداروں کے درمیان ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندرون ادارہ بھی جو خلفشار ہے اس نے پاکستان کو کتنا متاثر کیا ہے. پھر آپ اداروں کے درمیان ٹکراؤ. پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے وہ ہے کہ کبھی بہت ہی ناپاک ملاپ اداروں کے درمیان اور کبھی جو ہے وہ ہم آہنگی کا تقاضا نہیں, کبھی ٹکراؤ, کبھی کشمکش, یہ پوری صورتحال. ہم فوج کی بات کرتے ہیں لیکن اس دوران مارشل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ کیفیت رہی ہے فوج کی سیاست میں مداخلت اور اس دوران سیاستدانوں کی فوج کے ساتھ مماثلت اور آپس میں ایک ناپاک ملاپ کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں فوجی مداخلت ہوئی ہے اس میں سیاستدان معاون ثابت ہوئے ہیں, سیاسی جماعتیں معاون ثابت ہوئی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس وقت آئل کے کس جانب کھڑی ہیں, وہ راہداری کے دائیں پہ کھڑی ہیں یا بائیں میں کھڑی ہیں, لیکن کوئی فوجی مداخلت, کوئی فوجی جو انٹرونشن ہے وہ ہوئی نہیں ہے جب تک کہ سیاستدان اس میں آپس میں نہیں ملے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ہم فوجی مداخلت اور پھر اس میں سیاستدانوں کا ملاپ, اس کو کیسے توڑے اور آئین کی جمہوریت کی روح کو باقاعدہ ہم بحال کر سکیں؟ اچھا, بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیے مصطفیٰ نواز صاحب نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کا ایک تاریخی جائزہ پیش کیا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, چاہے وہ بیوروکریسی تھی ایک وقت میں اور پھر فوج کا عمل دخل زیادہ ہوا, تو اس کے اوپر پن کیا جا سکتا ہے پاکستان کے بہت ساری کمزوریوں کو, خاص طور پر پولیٹیکل کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس کا ذکر کیا. دو چیزیں, اور فریم ورک کا ذکر ہوا, انہوں نے فریم ورک کی بات کی. میں دو چیزوں کی طرف اشارہ دوں گا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ پاکستان کی ابھی ریسنٹ تاریخ کو دیکھتے ہیں, یعنی 2000 سمجھ لیجئے 8 کے بعد, 10 کے بعد, یعنی 3 ہماری پارلیمنٹس کا پورا ٹینور گزرا پچھلے 15 سال کے اندر, 3 پارلیمنٹس نے اپنا ٹینور پورا کیا. اس کے اندر ایک ڈیموکریٹک جمہوری نظام کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہا. اب وہ جمہوری نظام مکمل جمہوری تھا, سیمائی جمہوری تھا, جمہوری نہیں تھا, درپردہ کچھ اور تھا, یہ طے کرنا ہمارے لیے ایک آرگیبل ڈیبیٹیبل ایشوز ہیں. اس کے اوپر کہیں پہ تھا, کہیں پہ نہیں تھا, اور کیوں نہیں تھا اس کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دو چیزیں دیکھنی چاہیے. ذکر انہوں نے کیا کہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ پہ جانا جاتا ہے, کی طرح پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں, اور سیکیورٹی اسٹیٹ بن کر ہم ابھرے ہیں. میرے خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں ایز اے قوم, ایز اے اسٹیٹ. اور یہ جو اسٹیٹ اور قوم کے طور پہ جو انسیکیورٹیز ہیں اس کی وجہ پہ ہم نہیں جاتے. ہوا یوں ہے کہ اس سارے دوران میں, اس سارے ڈسکورس میں اور سارے عرصے میں جب ہم نے ذکر کیا, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذکر کیا, ہم نے مارشل لاء کا ذکر کیا, ہم نے وہ تمام دھچکے جو کہ ہمارے سیاسی نظام نے کھائے تھے ان کا ذکر کیا, اور آپ نے گو کہ بڑا اس کو رائٹلی یہ بتایا کہ کہاں کہاں پہ یہ مل کے سارے وہ خود ہی اس کا حصہ دار بنتے جا رہے تھے, جہاں پر افواج پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ کو اس میں شامل کیا گیا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو انسیکیورٹیز کہاں سے جنم لی. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کتنی جلدی بن گیا ان کا, 1950 میں کانسٹیٹیوشن ان کے ہاتھ میں تھا. ہمارے ہاں 1956 میں جا کے بنا. اچھا, اس کے بعد پھر 1956 والا بھی جلدی ختم کر دیا گیا, اور 1973 کے اوپر 72-73 میں ہم آ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی فریم ورک کے بغیر لے کے چلنا چاہتے ہیں یا لے کے چلے ہیں تو آپ کی انسیکیورٹیز تو بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. دوسری بات, کیا جہاں پہ بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز پہلے 12 سال میں, 10 سال میں, 14 سال میں اس کا حصہ تھے جب تک کہ مارشل لاء نہیں آیا ایوب خان کا, اس کے اندر کیا کمزوریاں رہ گئی ہماری لیڈرشپ کے اندر. وہ کیا انویژن نہیں کر پائے کہ اگر ہم یہ کام ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر جو ہماری سپیس ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی. اب اس کے اندر یہ کہنا کہ کیونکہ 1954 کے اندر ایوب خان کو کیبنٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا تو اس لیے وہ اکیلا بیٹھا وہاں پہ سب پہ حاوی ہو گیا تھا, ایک ایگزیجریشن ہے جس کو کہ اب ہم نے ڈسکورس کا حصہ ہوتے ہوئے تقریباً ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہم اس کے اوپر اب اس کی ڈیٹیل میں یا بحث میں نہیں جاتے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ آج پھر وہ وقت آن پہنچا جہاں پر پاکستان کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے اور فریم ورک وغیرہ سب.
एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन आज आपका मौजूद है, हमेशा से 73 से मौजूद है, आप उसको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं पे आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ साथ चलते रहिए। पिछला बड़ी रिसेंट इसी साल जनवरी के ऑनवर्ड्स देख लीजिए, हम सबसे बड़े फेलियर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए भी उसको नहीं फॉलो कर पाए। अब ये भी तो किसी को जवाब देना, हम ये जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते कि यहाँ पे मुझे सूट करता था इसलिए मैंने उसको हेल्ड इन एबेंस कर दिया, इधर किसी और को सूट करता था जिसने कहा कोई बात नहीं, चलो चंद महीने और गुजार लो, इस साल के आखिर में देखा जाएगा या अगले साल में देखा जाएगा। मेरी अपनी नजर के अंदर गवर्नेंस एक ऐसा इम्तिजाज है, एक ऐसा कॉम्पोजिशन है गवर्नेंस का, जिसके अंदर हर एलिमेंट ऑफ द स्टेट और हर एलिमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन दोनों को मिलके जब अपना निजाम एंड पार्लियामेंट, इन तीनों को जबकि मिल अपना काम करेंगे, और जब कोई कमी की बेशी कहीं नहीं रह जाएगी किसी के काम के अंदर। मिसाल के तौर पे आप 14 बंदों के साथ आप एक प्लेथोरा ऑफ लेजिस्लेशन कर देते हैं हाउस में बैठे हुए। अब मुझे बताइए उस लेजिस्लेचर का, उस पार्लियामेंट का और उस लेजिस्लेशन की तकरीम क्या रहेगी? ये तो मुस्तफ़ा नवाज भी जानेंगे, ये सलाउद्दीन साहब भी बताएंगे, इसके बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सवालात खड़े हो जाते हैं। तो जब इस किस्म की परसेप्शंस डेवलप हो जाएंगी और फिर आप देखेंगे कि अच्छा इधर भी काम ठीक नहीं हो रहा, यहाँ पर भी स्मगलिंग जारी है, इधर भी हो रहा है, इधर भी सब कुछ चल रहा है वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में फिर आपको कहीं ना कहीं पे जहाँ पे स्पेस आपकी कम होना शुरू हो जाती है, किसी और की स्पेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक परफेक्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए हम अपने अपने रोल्स को सही तरीके से अदा करें तो शायद हमें कभी भी कमी बेशी या किसी की ये ज्यादती या कमी महसूस ना हो। तो मुझे यूं लगता है कि हमें बजाय इसके कि गिलाफ बना के जिसके अंदर के सिविल मिलिट्री डिस्कॉर्ड या ये कि एस्टैब्लिशमेंट का खामखा का जो अमल दखल है, उस गिलाफ में हर चीज डाल के छुपाने की बजाय बेहतर है कि उनकी जुजियात को निकाल के देखा जाए कि कहाँ पे क्या क्या कमी है, और फिर उसके बाद उसको जब हम एड्रेस करें उन चीज़ों को तो शायद हर कोई अपनी जगह के ऊपर अपना काम बेहतर कर। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब माफ़ कीजिएगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेक डाउन हम देख रहे हैं, जो कि मिसाल के तौर पे जमहूरियत की सुप्रीमेसी का, आइन की बालादस्ती का, ये कंप्लीट ब्रेक डाउन जो पूरी कैफियत है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये ना हो पाता अगर हमारी अदलिया की ओवरसाइट बरकरार रहती और वो जुडिशियस ओवरसाइट होती, वो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होती, तो ये तमाम मामलात नहीं होते। मुझे ये लगता है कि इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से, कि अगर ये अदलिया अपना काम कर रही होती, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ जस्टिस, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसने नहीं यकीनी बनाया, तो इसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी तबाही का हम हिस्सा देख रहे हैं, उसका एक बुनियादी वजह, एक वजह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुल्ली वजह ये है, वो ये है। और अब कैसे, क्या अब आइंदा ये ना हो पाएगा, इसको कैसे यकीनी बनाएं? जी शुक्रिया कामरान साहब। जैसा कि आपको पता है, मैं पाकिस्तान की अदलिया का काफ़ी क्रिटिक रह चुका हूँ, और बेशक ये बात दुरुस्त है कि कई जगहों पे उन्होंने ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ की हैं और आइन के बरक्स जो काम होते रहे हैं उनको इंडोर्स भी किया है, उन रिजीम्स में कोऑपरेट भी किया है, मगर मैं नहीं समझता कि सारी जिम्मेदारी अदलिया के ऊपर डाली जा सकती है। कि देखें, कई जगहों पे अदलिया ने कोशिश भी की है कि रेजिस्टेंस शो करे। बहरहाल, और जिस तरह शुरू में जब अयूब खान साहब का मार्शल लॉ आया था उस वक्त भी यही बात हुई थी। हर मार्शल लॉ में आप देखें कि जज साहिबान को बरतरफ भी किया गया है, PCOs आते रहे, जजेस को निकालते रहे। तो देखें, सिर्फ कोर्ट में बैठ के फैसले देने से एक्चुअली रियलिटीज चेंज नहीं होती। व्हेन द ट्रूप्स कम मार्चिंग इन, तो देन जजमेंट्स गो आउट ऑफ द विंडो, एंड दैट हैज बीन आवर हिस्ट्री। अब इसमें ज़रूरी डेफिनेटली ये है कि जहां अदलिया को ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी, और कम से कम देखें आप, कंप्लीटली कोई आर्म्ड कोई फोर्स को 17
जज साहिबान तो नहीं रोक सकते, मगर वो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का मुजाहरा करके वो ये कम से कम दूसरों के लिए रास्ते हमवार ना करें। तो यही उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इतनी कम से कम रेजिस्टेंस शो करें और आइन का कम से कम इतना दिफा करें कि वो बिल्कुल किसी और को, किसी गैर आइनी अमल को मज़ीद तूल ना दे। गोया के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अगर हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी रहनुमा अगर वो इस वन मैन शो ना हो तो वो जमहूरियत की रूह के मुताबिक अपनी सियासत करें, अपनी सियासी जमात चलाएं, फ़ौज अपने आइनी किरदार के हवाले से अपना काम करे, अदलिया से जो तवक्कुआत हैं, जो सारी दुनिया जानती है कि अदलिया का क्या काम होता है, वो काम करे, हमारी अदालतों में इंसाफ ना बिके। ये हर शोबा आज पाकिस्तान की तबाही का अलहदा ज़िम्मेदार है, कोई एक शोबा इसका अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। इस शोबा जाती, इस इदारती, इस कलीदी इदारों की इस्लाहात का कोई सिंगल फार्मूला है? जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज 76 सालों बाद जहां पाकिस्तान पहुंच चुका है वो किसी एक के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। वो सब ने, हमने मिलकर उसको यहाँ पर मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर हमने इस ब्रिंक से मुल्क को वापस रेस्क्यू करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके अंदर एक तो पहली जो चीज़ है, जो आप भी जिसकी इब्तिदा की आपने कामरान खान साहब, वो एक ऑनेस्ट डिस्कोर्स है कि जिसके अंदर हम बैठकर खुलकर गुफ्तगू करें और उस गुफ्तगू के नतीजे में हम अपनी गलतियों की निशानदेही भी करें और गलतियों की तस्हीह भी करें। तस्हीह का जो अमल है खान साहब, वो अपनी गलतियों को तस्लीम किए बगैर नहीं हो सकता। अब जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब बने हैं चीफ जस्टिस, उनकी अदर दिन जो टीवी के ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती रही, मुझे जो अच्छी चीज लगी कि उन्होंने पहले ही दिन अपने इदारे की गलतियों को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि भुट्टो का अदालती कत्ल गलत था। उन्होंने कहा कि जो डिक्टेटर्स को आइन, जो सुप्रीम कोर्ट स्टैंप लगाती रही उनके इक़्तिदारों पे, वो गलत था। उन्होंने कहा कि हत्ता कि जो मेरे साबका चीफ जस्टिस जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो रिकॉर्डिंग का फैसला किया, मगर साहब देखिए, ये जज साहब ने कह दिया, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कह दिया। अब ये बात जरा बिलावल भुट्टो कहें, ये बात नवाज शरीफ कहें, ये बात अब खैर इमरान खान तो रहे नहीं, तो ये भी तो खड़े होकर कहें कि इन्होंने कैसी सियासत की है, कौन सी जमहूरियत की है, ये क्या पाकिस्तान के अवाम की सियासत की है या अपने ख़ानदान की सियासत की है। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी साहब ने एक अच्छी इब्तिदा की है और इस इब्तिदा का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट यही है कि जी हम सब अपनी गलतियों को तस्लीम करें। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा और फिर तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अब जो हमारे सामने की जो ये सूरत हाल है जिसमें माशी अबतरी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है कि उसको भी अगर हम, जब तक ये सियासी बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम, आपस में एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होना, जब तक हम इसको दुरुस्त नहीं करेंगे हम मईशत को भी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कोई दुनिया का ऐसा मुल्क दिखा दीजिए कि जहां पर इतने बड़े पैमाने पे अदम इस्तेहकाम हो और वहां की मईशत ठीक काम कर रही हो, ऐसा नहीं होता। तो ये जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, जो जजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जो सियासतदानों पे मुश्तमिल है, जो जनरल्स पे मुश्तमिल है, जो ब्यूरोक्रेसी पे मुश्तमिल है, जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, हम सबको मिलकर रास्ता निकालना होगा। अब यकीनन हम ऐसे नहज पे पहुंच गए हैं कि अगर रास्ता ना निकाला और रास्ता निकाले बगैर, खान साहब ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं इसमें हम एक बड़े बहरान से दो चार हो सकते हैं और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बाहर जी मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर ये इलेक्शन की तरह नहीं हुए, ऐसे ही हुए जैसे पहले हुए, उन इलेक्शन के नतीजे में वही रद्द अमल हुआ हारने वालों का जो पहले हुआ था, और इलेक्शन के बाद का जो ज़माना आया वो तो फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये अब पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम रेजोल्यूशन चाहते हैं, हम इस मसले का हल चाहते हैं। माशिद साहब, अगर आप मुख्तसरन बताएं कि इदारों को राह पे कैसे लाएं, हर इदारे को राह पे लाने की ज़रूरत है और हर इदारे ने पाकिस्तान की तबाही में हद्दुल मक़दूर अपना हिस्सा डाला है। अब आइंदा ये ना हो, उसके लिए आपके जहन में जो मुख्तसर फार्मूला अगर आप बता सकें। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि लफ्ज़ों के साथ हमने बहुत खेल लिया है। जब तक अमल के अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी अब वो कोई माने नहीं रखती, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पर इस वक्त जिस मुश्किल में है वो अल्फाज भी अब यकीन नहीं रखते।
میرا خیال ہے یو برنگ یور بیسٹ ٹو دا ٹیبل. اگر پاکستان کے پاس آرگنائزیشن ہے, امپلیمنٹیشن کیپیسٹی ہے, اس کو ریویو کرنے کی ہے, لیکن لیڈرشپ انہی کے پاس ہونی چاہیے جو ویژن لے کے اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, اجزاء موجود ہیں, ان کو ایک اچھی نیت کے ساتھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب بتائیے کہ کس طرح سے اب تک جو ہوا سو ہوا, آئندہ نہ ہو اس کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جو کام ہے وہ اگر اس پہ توجہ دیں تو آہستہ آہستہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ بس کوئی ایک گو میں ایک موو میں ساری چیزیں حل ہو جائیں, کوئی ایک ڈائیلاگ ہو جائے یا کوئی ایک اوور نائٹ ریفارم ہو جائے کہ سب چیزیں درست ہو جائیں اور صحیح سمت پہ آ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ادارے جو ہیں سارے ادارے اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں. میں عدلیہ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سوو موٹو میں عدلیہ نے کوشش کی کئی ہمارے گورننس کے جو مسائل ہیں ان کو خود ہاتھ لے کے حل کرنے کے. اس میں کیا رزلٹ آیا؟ کوئی گورننس ایکچولی کوئی بہتر ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عدلیہ جو ہے وہ نیچے گراس روٹس لیول پہ میجسٹریٹ سیشنز کے سامنے ٹرائلز ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو کیسز ہوتے ہیں, حکومت کے خلاف سول کیسز ہوتے ہیں, ان سارے کیسز میں اگر جلد انصاف ہونا شروع ہو جاتا تو شاید آپ ایکچولی دیکھتے کہ گورنمنٹ میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. اگر نیچے سیشنز کی ٹرائلز ہو رہی ہوتی, لوگوں کو سزائیں مل رہی ہوتی, 50 سال سول مقدمات اور کانٹریکٹ کے مقدمات نہ چل رہے ہوتے, تو شاید بزنس کانفیڈنس, بزنس انویسٹمنٹس ویسے خود بخود بڑھتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکچول ذمہ داری تھی عدلیہ کی اس کو نظر انداز کیا اور انہوں نے ٹاپ لیول پہ کہا کہ ہم سوو موٹو کے ذریعے ہم گورنمنٹ کو ہی ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اس سے ہم کوئی طریقہ کار نکال لیں گے. وہ ایک فیلڈ اپروچ تھی. اسی طرح میں جہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, وہاں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر چیز میں جب یہ ایک ہو, اور دیکھیں چاہے جج صاحب ہوں یا ہمارے جرنیلز ہوں, ان کو کرٹیسزم نیچرلی بیکاز آف دیئر پوزیشن, دیئر پاور, ان کو کرٹیسزم کا کم ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر انہوں نے بھی تو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا نا, اکانومی چلا کے, پولیٹکس چلا کے, اپنا فیکٹریاں چلا کے وغیرہ. کہاں کوئی بڑا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 سال اگر یہ ملک مارشل لاء میں بھی رہا ہے تو وہاں بھی بڑی کوئی اکنامک یا پولیٹیکل یا سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. بلکہ بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی انہی وقتوں سے نکلے ہوئے مسائل ہیں جن کو پھر بعد میں بھی فیس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے لوگ اپنا کوئی گرینڈ ویژن نہ لیں, اپنی جو ذمہ داری اور اپنا کام ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب. کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے پاکستان میں جو اداروں کے اندر مسائل ہیں, اداروں کے باہم جو مسائل ہیں, جو کشمکش کا ماحول ہے, عدلیہ, پارلیمنٹ, اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں اور کس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک سینرجی بنے. اس پر مزید بات ہم کریں گے. جناب جاوید جبار پاکستان کے نامور دانشور مصنف ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. قومی ناسور بٹھاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز کا آج ہمارا موضوع ہے کہ کیسے یقینی بنائیں کہ پاکستان کے مرکزی کلیدی ادارے, مثال کے طور پہ پارلیمنٹ, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ اپنی اپنی جگہ بھرپور طریقے سے کام کریں. اداروں کے درمیان اگر ہو تو چپ خلش نہ ہو, مختلف سمتوں میں چلتے نظر نہ آئیں, بلکہ ایک سینرجی بنے جس سے پاکستان کی ترقی ہو سکے اور آگے کا ہم راستہ تجویز کریں کہ کیسے یہ تمام ادارتی سینرجی پاکستان کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے ممتاز سینئر مصنف, دانشور, حکومت میں بھی کام کیا ہے, محترم جاوید جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو کلیدی مسائل سامنے رہے ہیں, جن کو ہم بحران کہہ سکتے ہیں, جن کو ہم ناسور کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے کلیدی اداروں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونا. ہماری پارلیمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ
اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کے درمیان کبھی ہم پراسرار ایک عجیب سا ملاپ دیکھتے ہیں، کبھی ٹکراؤ کی کیفیت دیکھتے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ آئین بار بار کمپرومائز ہوتا دیکھتے ہیں۔ اس بے پناہ سنگین بیماری کی کیا وجوہات ہیں جاوید جبار صاحب آپ کے نزدیک، تاکہ ہم ان کا تعین کر کے پھر ہم علاج تجویز کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، بہت ہی اہم موضوع آپ نے چنا ہے، لیکن میں سب سے پہلے عرض کروں گا ایک غیر روایتی حقیقت کے بارے میں، انفیشنیبل جو کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو شدید بحران سے گزر رہا ہے، اس بات سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ پاکستان کا ادارتی نظام کچھ اعتبار سے محفوظ ہے، پائیدار ہے، اور یہ ملک اور ریاست جاندار ہے۔ یہ کسی ایک انارکک بریک ڈاؤن کی کیفیت میں نہیں پہنچا، خدا نخواستہ، شکر ہے خدا کا۔ شدید بحران ضرور ہے، لیکن یہ ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کوئی ادارہ فنکشن ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ 22 کروڑ پر مشتمل ریاست، جہاں آپ جائیں حرکت ہے، اور حرکت میں برکت ہے۔ وفاقی سطح پر کئی ادارے ہیں جو اس بے ڈھنگا یہ جو نظام ہے ہمارا اس کو چلا رہی ہیں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ادارہ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے ریلویز ہو، چاہے انٹر ٹریڈ اکانومی ہو، معیشت ہو، ایک صوبے دوسرے صوبے کے ساتھ معیشت کا رشتہ ہو، موبیلٹی ہو، منتقلی ہو آبادی کی، روزمرہ طور پر ایک ڈیجیٹل اکانومی ہو، راست پیمنٹس ہوں، بینکنگ سسٹم ہے۔ تو ایسا ہمارا ملک خدا نخواستہ نہیں ہے کہ کوئی ادارے کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک جاوید جبار صاحب، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کلیدی اداروں میں سینرجی اگر ہو، ہم آہنگی ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں کر رہے، مگر ہم جو درکار ہے ایک تو کتنی مثالی پاکستان میں کام ہو، اور پھر آئین کی بالادستی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اسے انکار نہیں کر رہا کہ وہاں پر جہاں پالیسی بننی چاہیے، جہاں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے، جہاں ہم آہنگی اور گفتگو کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے ادارے کا احترام ضرورت ہے، وہاں یقیناً ایک بحران ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، اس سے میں توجہ نہیں ہٹانا چاہتا کہ جی پاکستان میں جو شدید بحران ہے اور دوسرے ممالک کا مثال دے کر اپنے مسائل سے نظر ہٹا کر کوشش کرنا چھپنے کی۔ میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے کئی پائیدار جمہوری ریاستوں میں اس وقت اداروں کے درمیان شدید اختلاف کی کیفیت نظر آتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو جہاں پارلیمنٹ کا ایک ہاؤس کمپلیٹلی پولرائزڈ ہے، سینٹ کہیں اور، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کہیں اور، وائٹ ہاؤس کہیں اور، ایک ان کا عدلیہ ہے جو ٹرمپ نے اپنے مخصوص جسٹسز کے ساتھ میجورٹی دی ہوئی ہے، ان کی رائے کچھ اور ہے، اور حکومت وقت کی رائے کچھ اور ہے بنیادی نکات پر، چاہے وہ انڈیا ہو جہاں پر بظاہر تو بڑی معیشت ان کی بڑی کامیاب ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہاں بھی ایک ادارتی بہت بڑا تضاد ہے۔ جنوبی ہندوستان اور نارتھ انڈیا کے درمیان ایک خلا ہے جو ہمیں بتایا نہیں جاتا، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی انڈیا کی اکانومی بڑی گرو کر رہی ہے، لیکن وہاں بھی بہت تضادات ہیں۔ تو میں مقصد ہی یہ کہنے کا کہ ریاست، لیکن معاف کیجئے گا جاوید جبار صاحب، میں عالمی سطح پر بڑے بڑے ممالک کے اندر جو مسائل ہیں اس سے اس لیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میرے اندر جو مسئلہ ہے وہ ہم اندرون ادارہ جو معاملات ہیں وہ شاید اتنی مثالیں آپ نہ دے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو معاملات رہے ہیں، جو اندرون سپریم کورٹ کیفیت رہی ہے، ہمارے عوام کا جو سپریم کورٹ پر اعتماد ہے اور جو بد اعتمادی کی کیفیت ہے، اور سپریم کورٹ کا جو کردار رہا ہے، مثال کے طور پہ میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، پوری عدلیہ سپریم کورٹ سے نچلی عدالت تک ہے،
وہ شاید آپ تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک میں کم دیکھیں گے۔ جو کیفیت ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھی، جہاں پر اپوزیشن سے پاک پارلیمنٹ جو تھی وہ قانون سازی کا چھاپا خانہ بن گئی، اور جس انداز سے اس نے جو ہے وہ قانون سازی کی اور پھر پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو جس طرح سے بیہیو کیا، وہ پورے معاملات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے، مگر بہرحال وہ معاملات ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اس میں ایک قانون کے لحاظ سے اور قانون کی بالادستی کے لحاظ سے سینرجی بنے گی تو ہمارا ملک زیادہ ترقی کرے گا، اور یہ اعتماد اداروں پہ بحالی جو ہے وہ درکار ہے۔ ان کلیدی اداروں پہ قوم کا زبردست ٹرسٹ، اعتماد جو ہے وہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ میں مکمل طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کامران خان صاحب، کوئی انکار نہیں ان باتوں سے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا جو ملک ہے ایک بڑا انوکھا ملک ہے، ہماری اپنی ایک خاص تاریخ ہے، جہاں پر فوج، جس کو ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کہہ کر کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا لفظ نہ استعمال کریں کہ ان کو برا لگے، کیا برا لگنے کی کیا بات ہے بھائی، وہ بھی ایک ملک کا حصہ ہیں۔ فوج نے شروع سے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور اگر آج یہ کشیدگی نظر آ رہی ہے اداروں کے درمیان، وہ ہم نے کچھ سول سیاسی لوگوں نے خود مداخلت کی اجازت دی، ان کو دعوت دی فوج کو کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ 1950s سے یہ جاری ہے پروسیس، مارشل لاء سے قبل یہ شروع ہو گیا تھا، جب جنرل ایوب خان کو کہا گیا کہ آپ آ کر وزیر دفاع بنیں، اپنے ہی باس بن جائیں۔ یہ 1954 کی بات ہے، اس کے بعد 56 اور 58 میں مارشل لاء آیا۔ تو اس میں یہ ایک پروسیس رہا ہے جس میں اتفاق سے ساروں کی ذمہ داری یکساں ہے، لیکن میں یہ بات پر بھی توجہ دلواؤں گا کہ ہم ہمیشہ قیادت اور اداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم شہریوں کی ذمہ داری کی طرف بہت کم عرض کرتے ہیں یا شناخت کرتے ہیں۔ یہ شہری جو ہیں، ووٹر جو ہیں، جو ان سیاسی لیڈرز کو منتخب کرتے ہیں، ان کی بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک شعور کے ساتھ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں، سیاسی جماعتوں میں شرکت کریں، سیاسی جماعتوں کی اصلاح کریں اور ان کو متحرک بنائیں، بجائے اس کے کہ ان کو خاندانوں کو سمیٹ کر دیں اور کہیں کہ جی جو آپ کہیں گے ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ تو شہری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، صرف عدلیہ کی نہیں، فوج کی نہیں، سیاست دانوں کی نہیں۔ ہم ہمیشہ قیادت کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ قیادت کیا آسمان سے نیچے اتری ہے؟ قیادت خود ابھرتی ہے عوام سے، اور عوام اگر 50% ووٹ ہی نہ ڈالے، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات میں ہم اندازہ لگائیں، مقامی حکومتوں کی انتخابات میں پڑھے لکھے لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ووٹر ٹرن آؤٹ 14%، 15% ہوتا ہے، اور جہاں خواندگی نہیں ہے، کیماڑی جیسی جگہ، منوڑا جیسی جگہ، وہاں 60% لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے پڑھے لکھے شہری جو سوشل میڈیا اور آپ کے نیوز شوز دیکھ کر ہر روز کوستے ہیں اداروں کو، تو اپنی بھی تو ذمہ داری اپنائیں۔ کتنے لوگ سیاسی جماعتوں کے ممبر بنے ہیں، کتنوں نے رسک لیا ہے کہ سیاست میں داخل ہوں۔ اور کتنی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کا تاج پہنی ہوئی ہیں، جن جماعتوں میں کبھی جمہوریت قریب سے بھی گزری ہے، جن کے دماغ میں، جن کے ذہن میں، جن کے سٹرکچر میں جمہوری نام ہے ہی نہیں، مگر جمہوریت کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ بالکل۔ تو اس کو بدلنے کا طریقہ کامران خان صاحب یہی ہے کہ شہریوں کو خود با اختیار ہونا پڑے گا۔ You cannot have divided loyalties۔ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کا بڑا حصہ بیرون ملک میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، اور رہتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے حال کو کوستے ہیں، اور پاکستان سے عشق بھی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کوئی نعم البدل ان کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اور پاکستان کی جو معیشت ہے، جو آفیشیل معیشت ہے،
اگر آپ اس کو دیکھیں تو واقعی میں بڑا شدید بحران سے ہے. لیکن جو انآفیشیل اکانومی ہے جس کو ہم بلیک اکانومی کہتے ہیں، لیکن میں اس کو کہتا ہوں پیریلل اکانومی. پیریلل اکانومی ہمیشہ بلیک نہیں ہوتی. کیش ان Undocumented، جی. کل ہی انڈاکیومنٹڈ اکانومی، ماشاء اللہ جہاں آپ ملک میں جاؤ اس وقت ایک طرف غربت کا یہ جو شکوہ ہے، نعرہ ہے، دوسری طرف سارے بسیں فل ہیں، ٹرینز فل ہیں، ہوائی جہاز کے فلائٹس فل ہیں، مارکیٹس فل ہیں. یہ مڈل کلاس ضرور ہے اور غریب طبقہ یقیناً اس کا حصہ کچھ حد تک نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہ عکس نہیں کرتا ملک کی حقیقت کا. لیکن آپ کا سوال تھا اداروں کے درمیان تضاد کا. اب عدلیہ کو چاہیے کہ یہ ایک مثال قائم کرے، اور بہت یہ اچھی بات ہے کہ نئے چیف جسٹس نے شفاف انداز میں سپریم کورٹ کی کارروائیوں کو نہ صرف نشر کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلریز، کہ اب ہر چیز اگر آپ رائے عامہ کے سامنے رکھ دیں تو عدلیہ کو جسے چاہیے ایک ڈسٹنس، ایک آبجیکٹیوٹی، ایک ڈسٹنس فرام ایموشن اینڈ پریشر آف پبلک اوپینین، وہ آپ کھو دیتے ہیں. کیونکہ پھر فوراً میڈیا شروع کر دیتا ہے کہ فلانے جج نے یہ کہا، فلانے جج نے یہ کہا. یہ ابھی کیس پورا ہوا ہی نہیں اور جج نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. دیٹ بیکمز دا ہول پروسیس آف پبلک ڈیبیٹ. تو اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ نئے چیف جسٹس کی قیادت میں مختصر عرصہ بے شک کیوں نہ ہو، وہ صرف 13 ماہ کے لیے آئے ہیں، وہ ایک مثال قائم کر سکتے ہیں. لیکن بشرطے کہ صرف وہ ان موضوعات کی نوٹس نہ لیں جو نیوز میڈیا نے بنائی ہوئی ہیں ہمارا نیریٹو کا حصہ. وہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ارشد شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا بھی نوٹس لیں، سو موٹو نوٹس لیں. کیونکہ ہر انسان کی عزت، ہر انسان کے حقوق اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنا کہ چیف جسٹس کے حقوق یا چیف آف آرمی سٹاف کے حقوق یا وزیر اعظم کے حقوق. تو جب تک ہمارے ادارے ایک انکساری، ہیوملٹی اور آسٹیریٹی، ایک میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں آسٹیریٹی کا، کتنے ہم بگڑ گئے ہیں. ہاں، حکومت سندھ کے پاس گاڑیوں کی تعداد 25,000 ہے. ہر سیکرٹری، ہر منسٹر، ہر جوائنٹ سیکرٹری، ہر ایک کے پاس گاڑیاں ہیں. برطانوی حکومت کی، وفاقی مرکزی حکومت کے پاس صرف 86 گاڑیاں ہیں. اور یہاں پر ایک غریب معیشت میں، چاہے سول ہو چاہے فوج ہو، اتنا ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے. یہ ٹھوں ٹھاں کی یہ جو خواہشات ہیں، ہر جگہ ایس یو وی جا رہی ہیں، 2 3 آرمڈ گارڈ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں، جیسے وہ مالک ہیں پوری ریاست کے. تو یہ ذہنیت بدلنی ہے، اور شہریوں کو جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا، اگر ان کو وہ خوشی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، تو آگے بڑھیں، نئی سیاسی جماعت بنائیں جو جمہوری ہو، ترقی پسند ہو، روشن خیال ہو، اور تیار ہو سول اور فوج کے درمیان ایک توازن کا رشتہ قائم کرنے کے لیے. یہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ کہ یہ کیا تکلف ہے. آئی مین کال دیم فار واٹ اسپیڈ از اے اسپیڈ. اور ان کے جو مثبت پہلو ہیں وہ ملک اور ریاست کی جو یکجہتی ہے اس کے وہ ضامن ہیں. اگر اس وقت پاکستان کی وفاق کو اکٹھا رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ ہے افواج پاکستان. حالانکہ وہ اسلحہ پر مبنی ہے، لیکن ان کی جو بنیادی کمٹمنٹ ہے پاکستان کی بہبودی کے لیے، اس کی پائیداری کے لیے، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم جاوید جبار ہمارے ساتھ تھے، دانشور، مصنف، بہت ہی ایک تجربے کی بات کر رہے تھے، مشاہدے کی بات کر رہے تھے، اور یقیناً اس قسم کی گفتگو کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ سیریز تشکیل دی تھی. قومی ناسور مٹاؤ، پاکستان سنوارو، اور یہ وہ مسائل ہیں جو 10 مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس طویل سیریز کو روزانہ کی خبروں سے دور ہم نے پاکستان کے مسائل پر فوکس کیا، ان کا حل تجویز کیا،
اور ہم نے بتایا کہ پاکستان کیسے ترقی کے راستے میں چل سکتا ہے. مگر اگر ہم نے ان مسئلے میں سے ایک مسئلے کو بھی چھوڑ دیا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ان 10 کے 10 بحرانوں کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. اسی لیے ہم نے یہ قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل یہ سیریز تشکیل دی تھی. امید ہے کہ آپ کو اس سے آگاہی ہوئی ہوگی, آپ کو اس سے سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی, اور ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ خبروں کے اس جنجال سے آپ کو نکال کے اصل مسائل کی طرف لائیں. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.